بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ختم ہوئی اور آج ان سے انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی دوسری صورت 114 صورتوں میں سے ایک صورت کی تفسیر مکمل ہو گئی. پہلی صورت سورۃ الفاتحہ اور آج سے انشاءاللہ دوسری صورت کی تفسیر شروع ہو رہی ہے جو ہے سورۃ البقرہ. یہ سورۃ البقرہ یہ مدنی صورتوں میں سے ہے. قرآن پاک میں جتنی 114 صورتیں ہیں ہمارے بر صغیر کے عام طور پر قرآن جو چھپتا ہے ہر صورت کے سامنے لکھا ہوگا مدنیتن یا مکیتن. تو پورے قرآن پاک میں جو 114 صورتیں ہیں ان میں سے بہت صورتیں جو ہیں مکیہ ہیں اور بہت سے ساری صورتیں جو ہیں وہ مدنیہ ہیں. مکیہ اور مدنیہ کا مطلب کیا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھیں بھائی کہ نبی علیہ السلام کی زندگی 2 شہروں میں تقسیم ہے. آپ نے جو قیام کیا 2 شہروں میں. ولادت ہوئی آپ کی مکے میں. ولادت کے بعد سے لے کر کے 40 سال تک آپ مکے میں زندگی گزارے. آپ کی سیرت معلوم ہے. 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی اور پیغمبر بنایا اور اعلان کر دیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. پھر نبوت مل جانے کے بعد بھی 13 سال آپ مکہ مکرمہ ہی میں رہ کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے. یہ آپ کے مکی زندگی کہی جاتی ہے. نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد تک یہ جو آپ کے تقریباً 53 سال ہوئے نا 53 سال ہوئے. یہ آپ کے زندگی کے سب سے اہم اور ابتدائی ایام تھے اور اس کو مکی زندگی کہا جاتا ہے. پھر 13 سال نبوت کے گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے جائیں. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے تو 10 سال یہاں آپ کو زندگی ملی اور 10 سال میں پورے عرب کے اندر اسلام عام ہو گیا. بلکہ یہاں تک کہ دور دراز تک ہندوستان ہمارا بر صغیر سری لنکا وغیرہ تک اسلام کا چرچا ہو گیا. پھر اللہ رب العالمین 63 سال میں آپ کو دنیا سے وفات دیا اور آپ دنیا سے چلے گئے. اب آپ کی مکی زندگی جو ہے 40 سال تک تو نہیں. اب 40 سال کے بعد 13 سال جو زندگی ہے 40 سے 53 سال تک کی جو زندگی ہے اس اثنا میں جو قرآن کی آیات یا قرآن کا حصہ یا جو قرآنی صورتیں نازل کی گئی ہیں ان تمام صورتوں کو کہا جاتا ہے مکیہ.
صورت مکیہ یا یہ آیات مکی ہیں، آیات مکیہ یا صورت مکیہ۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے، مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد سے قرآن پاک کا جو نزول ہوا تو چاہے صورتوں کی شکل میں یا آیات کی شکل میں، ان تمام صورتوں اور آیات کو کہا جاتا ہے مدنیہ۔ تو اس طرح سے مکی اور مدنی صورتیں آپ یاد رکھیں۔ ہجرت سے قبل جو صورتیں نازل کی گئی، جو آیات قرآن کا جو حصہ، اس کو مکیہ کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد قرآن پاک کا جو حصہ مدینہ طیبہ میں اور کہیں اتارا گیا، ہجرت کے بعد اگر مکی میں بھی کوئی آیت نازل کی گئی تو اس کو بھی کیا کہیں گے؟ مکیہ، مدنیہ۔ جیسے انا فتحنا لک فتحا مبینہ، یہ صورت مکے کے قریب نازل کی گئی صلح حدیبیہ پر، لیکن اس کے اندر قرآن میں دیکھیں کہ مدنیہ لکھا ہے۔ کیوں؟ دونوں کی تقسیم جو کی گئی ہے، ہجرت قبل الہجرہ اور بعد الہجرہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ سورۃ البقرہ جو ہے، یہ الحمدللہ یہ مدنی صورتوں میں سے ہے، اور چونکہ مکی صورتیں جتنی ہیں ان میں زیادہ توحید کی دعوت دی گئی تھی۔ کفار مکہ ایمان بالآخرت، قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور قیامت پر توحید و رسالت اور قیامت پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ احکام نہیں، روزے نماز نہیں، لیکن چونکہ مکہ مدینہ آ جانے کے بعد مسلمان آزاد ہو گئے تھے، اس لیے یہاں باقاعدہ نماز کا حکم، روزے کا حکم۔ نماز تو فرض ہو چکی تھی معراج والی رات میں مکے میں، لیکن مکی زندگی میں، لیکن نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، مسجد نہیں بنا دیتے تھے، چھپ چھپا کر کے لوگ گھروں میں یا پہاڑوں میں جا کر کے چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس لیے اذان کا، جماعت کا کوئی نظام نہیں تھا۔ لیکن مدنی زندگی میں آ جانے کے بعد مساجد کی تعمیر اور اس طرح سے باجماعت نماز کا انتظام، اذان کا انتظام، جمعے کا انتظام، روزے والی آیات نازل ہوئی، احکام، نکاح، طلاق، وراثت، یہ زندگی کے ہمارے معاشرتی زندگی کے مسائل، چاہے ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، زیادہ تر نازل ہوئے ہیں کب؟ مدنی زندگی میں۔ اسی لیے سورۃ البقرہ کے اندر بہت سارے احکام بیان کر دیے گئے۔ سورۃ البقرہ کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، ہم چاہتے ہیں پہلے تھوڑی سی فضیلتیں بیان کر دی جائیں سورۃ البقرہ کی، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ کتنی اہم سورت ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، یا چلیں پہلے ایک حدیث سنیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ترمذی، امام بہقی، امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، یعنی حدیث کیا ہے؟ حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بعث بعثا، کہیں کوئی فوج روانہ کرنے کے لیے آپ نے لوگوں کا نام، فوجیوں کا، مجاہدین کا نام لکھا، اور جب سارے فوجیوں کے نام درج کر لیے گئے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، جس دن ہمیں بھیجنا ہوگا اس دن ہم تم لوگوں کو بلائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے جب مناسب سمجھا کہ اب فوج روانہ کرنا چاہیے، سب کو آپ نے بلایا۔ بلانے کے بعد آپ نے سب سے کہا کہ بھائی سپہ سالار کس کو بنایا جائے؟ فوج کا سپہ سالار، جنرل، کرنل کس کو بنایا جائے؟ تو اب ہر آدمی امیدوار ہے، تو آپ نے فرمایا سب لوگ قرآن سنائیں۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو ہمارے یہاں فوج کا جنرل بھی بننا ہے تو کیا ہونا؟ قرآن۔ اور آج دنیا میں جنرل بھی بن کر کے آئے گا کسی دوسرے سپر پاور ملک کی طرف سے، تاکہ ان کا ایجنٹ بنا رہے۔ اللہ اکبر، ہماری تباہی۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، اسی لیے سب کسی بھی معاملے میں دیکھیں آج قرآن دیکھ، بس
نماز پڑھانے کی باری آئے تب قرآن کی ضرورت، وہ بھی رمضان میں تراویح کی باری آ جائے تب قرآن پڑھنے والوں کی قدر، اس کے بعد سال بھر نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ہر آدمی تم میں سے قرآن سنائے۔ اب اللہ کے رسول کا حکم ہے، انہوں نے سنانا شروع کیا، چند صورتیں انہوں نے حتی اتا علی احدثہم سنن، اللہ اکبر، سب کا سن رہے تھے آپ، یہاں تک کہ پورے فوجیوں میں جو مجاہدین کا گروہ تھا، ایسے انسان کی باری آئی جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ یہ دیکھو قرآن عزت کیسی دیتا ہے، دیکھو حتی علی احدثہم سنن، جو سب سے کم عمر والا تھا، کم سن تھا، اس کی باری آئی۔ آنے فرمایا ہاں بچے تمہیں کیا یاد ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ حفظت سورۃ قضا و قضا و قضا، یہ جتنا لوگوں نے جو صورتیں سنائی سب ہم نے یاد کر رکھی ہیں۔ وَأَحْفَظُ سورۃ البقرہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ بھی میں نے یاد کر لی ہے۔ آنے فرمایا سورۃ البقرہ تو نے یاد کر لی؟ اللہ اکبر، اتنی صورتیں لوگوں نے سنایا تھا، نبی علیہ السلام کے اندر وہ فرحت اور مسرت نہیں پیدا ہوئی جب آپ نے سنا کہ یہ کم سن بچہ جو سب سے چھوٹی عمر کا ہے، اس نے بہت ساری صورتوں کے ساتھ ساتھ کیا یاد کر رکھا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ آنے فرمایا سورۃ البقرہ؟ آنے فرمایا بھلا یا رسول اللہ، ہم نے سورۃ البقرہ یاد کر رکھی ہے۔ اب آپ نے فرمایا فَذْهَبْ أَنْتَ أَمِيرُهُمْ، جاؤ، اب تمہیں سپہ سالار مقرر کر دیا تھا، کیوں تو نے سورۃ البقرہ یاد کر رکھی ہے۔ پھر یہاں تک تو بات ہو گئی۔ جیسے آپ نے اس نوجوان کے بارے میں فرمایا جاؤ تمہیں سورۃ البقرہ یاد ہے، تمہیں فوج کا سپہ سالار بنایا جاتا ہے، اب جانتے ہیں ہر قسم کے لوگ، فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ أَشْرَافِهِمْ، تو کوئی اونچی حسب نسب ذات برادری کا ایک نوجوان اور تھا، اس کو بڑی چڑ پیدا ہو گئی، یہ کمزور ہم چھوٹی برادری کا آدمی، محنت مزدوری کرنے والا کا بیٹا، تھرڈ کلاس جس کی کوئی ویلو نہیں، یہ ہم پر سپہ سالار بن گیا، تو برداشت نہ کر سکا، کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں بھی سورۃ البقرہ یاد کر سکتا تھا، نہیں یاد نہیں ہے، یہ کیا کمال کیا، میں بھی سورۃ البقرہ یاد کر رہا تھا لیکن ہم نے قصدن نہیں یاد کیا، خشیۃ اللہ اقوم بہا، میں اسے یاد نہیں رکھ سکوں گا، اس کا حق نہیں ادا کر سکوں گا، اس لیے میں نے قصدن چھوڑ دیا، ورنہ میں بھی یاد کرتا۔ اللہ نے فرمایا تو بہرحال تم یاد نہ کر سکے، ڈر گئے نا، محروم ہو سورۃ البقرہ سے۔ آپ نے فرمایا یہی سپہ سالار رہے گا۔ پھر اس موقع پر نبی علیہ السلام نے تقریباً ساری روایات کو اکٹھا کیا جائے تو 4 باتوں کا حکم دیا، وہی سنیں آپ، اللہ اکبر، 4 باتوں کا، اور بڑی اہم ہے دوستو۔ پورے جتنے لوگ وہاں موجود تھے، کسی کو کم یاد ہے، کسی کو زیادہ یاد ہے، کسی کو کچھ بہت معمولی یاد ہے، سب کو آپ نے 4 باتوں کا حکم دیا۔ فرمایا نمبر 1، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، تعلموا القرآن وقرؤوه وَأَقْرِئُوهُ وَعَمَلُوا بِهِ، 4 ہو گئے نا، یہ ساری روایتوں کے اکٹھا کرنے کے بعد یہ 4 باتیں۔ نمبر 1، آنے فرمایا تعلموا القرآن، لوگوں قرآن کو سیکھو، قرآن کو سیکھو۔ نمبر 2، وَقْرَؤُوهُ، قرآن پابندی کے ساتھ قرات کرو، پڑھو۔ نمبر 3، وَأَقْرِئُوهُ، اور دوسروں کی کو بھی قرآن سکھاؤ۔ پتہ چل گیا 3 ہو گئے نا، قرآن سیکھو، قرآن پڑھتے رہو، وَأَقْرِئُوهُ، اور غیروں کو جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کو سیکھنا نہیں آتا، ان کو بھی قرآن پڑھنا اور سکھاؤ، اور انہیں بھی قرآن کی تعلیم دو۔ اور چوتھی چیز کیا تھی؟ عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے جو شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن یاد رکھتا ہے، اس کی، اور جو انسان قرآن
پڑھتا ہے، خود تو پڑھتا ہے لیکن کسی کو پڑھتا پڑھاتا نہیں، اپنے ہی، اس کی مثال آپ نے دی۔ عارف نے فرمایا فَإِنَّ مَثَلُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَقَامَ بِهِ وَقَائِهِ، چونکہ جس نے قرآن پڑھا پڑھایا وقام بھی، اور قرآن پر عمل کیا، اس کی مثال کیسی ہے؟ اللہ اکبر، کمثل جراب محشو فیہ مسکن یفوح بریحہ الکل، اللہ اکبر، او کما قال رسول۔ آن نے فرمایا کیونکہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے، قرآن پڑھا اس کو کھڑا ہوا ہے، قرآن عمل کا بھی کرتا ہے، غیروں کو بھی سکھاتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ اللہ اکبر، کمثل جراب، اس تھیلی سمجھتے ہیں نا، ابھی سامان والی نہیں، کبھی تھیلی ہوتی ہے اس میں پانی بھرا رہتا ہے نا، جیسے چمڑے کی تھیلی ہو اور مشک عنبر سے وہ بھری ہوئی ہے، وہ بھی عام اتر پرفیوم نہیں ہے، نہ فرانس کا، نہ جرمن کا، نہ یوکے کا، نہ کہیں کا نہیں، اس میں مشک عنبر، آپ حضرات جانتے ہیں کہ مشک عنبر سے بہترین خوشبو آج تک ایجاد نہیں۔ کیوں؟ مشک عنبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فطری طبعی اللہ کی بنائی ہوئی خوشبو ہے، باقی یہ سب یہاں کا تیل، یہاں کا یہ ملا کر کے بنانے والے، تو آج تک مشک عنبر جیسی خوشبو کسی نے تیار نہیں کی۔ ایک تھیلی ہے اور کسے بھری ہوئی ہے؟ اور جہاں وہ آدمی، ایک آدمی کے پاس مشک عنبر کی تھیلی ہے، مشک عنبر سے بھری ہوئی، باندھی ہوئی ہے، جب مجلس میں آیا تو اس کا بندھن کھول دیا، ڈھکن نکال دیا، سمجھو نبی رہے صاحب میرے ساتھ ڈھکن کھول دیا، اس کی رسی کھول دی، جب ڈھیلی کھل گیا اس کا منہ، یفوح بریحہ، تو دور دور تک مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر آدمی اس کی خوشبو سے محظوظ ہو جاتا ہے، اور اسی میں ذرا ہوا کا رخ صحیح ہو جائے تو شاید کلومیٹر تک اس کی خوشبو پہنچ جائے۔ آن نے فرمایا ایسے ہی لوگوں قرآن سیکھو، قرآن سکھاؤ، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ۔ آن نے فرمایا قرآن سیکھنے، سکھانے اور پڑھنے والے کی مثال یہ ہے کہ ایک انسان جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، قرآن سیکھا، وہ اگر بیٹھ گیا، اگر وہ بیٹھ گیا، 100 آدمی ہیں تو ہر ایک کو قرآن کا علم ہے، ایک مرد مومن خوش نصیب جس کو اللہ نے قرآن سکھایا، قرآن سیکھنے سکھانے کی توفیق دی، اور وہ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے، تو دیکھو جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر ایک اس کے علم سے، قرآن سے فائدہ اٹھا رہا ہے، سیکھ رہا ہے۔ اور خاص طور سے اس زمانے میں دوستو، نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث فضیلت بیان کی تھی تو بس جتنے لوگوں تک کہنے والے کی زبان پہنچے بس وہی، اور آج تو ماشاءاللہ اندر سے لوگ کہتے ہیں اندر سے اچھی آواز کہاں باہر، کہاں تک آواز پہنچ رہی ہے۔ اور اس سے بھی ابھی ذرا دیکھیں، ابھی مغرب کے قبل ایک صاحب نے بڑا خوش ہو کر کے ٹیلی فون کیا، یعنی کتنے دن، کہا کہ بہت خوشی ہے آپ کا واٹس ایپ میں نے لے لیا۔ کیا ہوا؟ کہا کہ ہم ایک بات آتی ہے تو منٹوں میں سینکڑوں جو دوست جو ہمارے، ہم نے ہر جگہ تک پہنچا دیا۔ سوچو میرے بھائی، اس زمانے میں اللہ کے رسول نے جو بیان کیا، اس زمانے میں فضیلت بڑی محدود تھی آدمی، آج تو اس سے آواز کہاں تک پہنچ رہی ہے، اس موبائل کے ذریعے کہاں تک آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والوں کی مثال دی۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَثَلُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، اور وہ بد نصیب جس نے قرآن تو سیکھ لیا لیکن اس کو غیروں تک سکھانے پہنچانے کی کوشش نہ کیا، سیکھا لیکن سو گیا، وہ سو جانے کا مطلب لاپرواہ،
وہ نہیں سوچتا کہ محلے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، سیکھنا نہیں جانتے، ان کو پڑھائے سکھائے نہیں، ان کی مرضی، ہم ہی اکیلے اور کوئی ہو، لاپرواہی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ اللہ نے ایک انسان کو مشک عنبر کی تھیلی تو دیا، تھیلی دیا مشک عنبر سے بھری ہوئی ہے، لیکن او کیا اس بدبخت نے اتنا مضبوط باندھ کر کے پاکٹ میں رکھا ہے کہ خود کو بھی خوشبو نہیں۔ اللہ اکبر، ایک فضیلت دوستو حدیث میں یہ ہے۔ اور اس سے بڑی فضیلت صحیح مسلم، سنن ترمذی، ابن حبان اور مسند احمد وغیرہ کی روایت، اللہ اکبر، یہ بھی بڑی اہم فضیلت ہے دوستو، اس کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کرو۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اقرأوا القرآن، یہ حدیث ذرا غور سے سمجھیں تاکہ پوری حدیث سمجھ میں آئے۔ اقرأوا القرآن، اے لوگو قرآن خوب پڑھا کرو، یعنی ایسا نہیں کہ بس رمضان میں تو سب کا قرآن کھل جاتا ہے بھائی، جس کو نہیں آتا وہ بھی قرآن کھول کر کے بیٹھ جاتا ہے، ورنہ وہ سوچتا ہے کہ لوگ کہیں گے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ مسئلہ وہ نہیں ہے، قرآن پڑھتے رہو، یعنی پابندی کرو قرآن کی تلاوت کی۔ کیوں؟ کیا تمہیں کیا ملے گا؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ لوگوں قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن کی پابندی، تلاوت کی پابندی کیا کرو۔ کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، چونکہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا جب قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوگا تو قرآن پاک اس کے حق میں سفارش کرتے ہوئے حاضر ہو جائے گا، اور کیا کہے گا؟ یا ربی، کہے گا انی منعتہ عن النوم باللیل، اے اللہ یہ بیچارہ ڈیوٹی کا تھکا مادہ، محنت مزدوری کرنے والا، نرم گرم بہترین بستر، عیش کے سارے سامان، لیکن میں اس کو اپنے اندر تلاوت اور سیکھنے میں مشغول کر لیتا تھا، ہم نے اس کو سونے سے محروم کر دیا تھا۔ اللہ دنیا میں ہم نے اس کو جگایا ہے، فشفعنی فی، میری شفاعت قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ پھر آگے حدیث بڑی طویل ہے، پھر آگے آپ نے کیا فرمایا؟ وَقْرَأُوا الزَّهْرَاوَيْنِ البقرۃ وسورۃ آل عمران، اور دو نورانی گلدستے بڑے زبردست چراغ ہیں، بہت بڑا جو چراغ، اس کو کیا کہا تھا؟ زہرا۔ وَقْرَأُوا الزَّهْرَاوَيْنِ، دیکھیں پہلے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا، پھر خاص طور سے دو سورتوں کا۔ وَقْرَأُوا الزَّهْرَاوَيْنِ، اور دو بہترین قسم کے لائٹوں والے، روشنی والے گلدستے ہیں، یعنی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، ان کو خصوصی طور پر تلاوت کرتے رہو۔ بات کیا چل رہی تھی؟ سورۃ البقرہ کی فضیلت، پورے قرآن کو پڑھو، اور خصوصیت کے ساتھ یہ دونوں نور جو قیامت کے دن تمہارے کام آئیں گے، وہ دونوں نور کیا ہیں؟ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ او كأنهما غيايتان او كأنهما، اللہ اکبر، فرقان من طير صواف تحاجان لصاحبه او كما قال علیہ السلام۔ آنے فرمایا سنو، خاص طور سے تلاوت قرآن میں، ان دونوں قرآن کی تلاوت میں، سیکھنے سکھانے میں، ان دونوں نورانی گلدستوں کا ذرا چراغوں کا خیال رکھو۔ ایک ہے سورۃ البقرہ اور دوسرے ہے سورہ آل عمران۔ پھر آپ نے 3 فائدے بتائے، اللہ اکبر، کتنے فائدے؟ جو سورۃ البقرہ
اور سورہ آل عمران کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، محبت کرتا ہے، ان کی تلاوت کرتا ہے، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن اسے 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے، لیکن فلمیں چھوڑنی پڑیں گی اور یہ بھی سب چھوڑنا پڑے، اسی مشغول ہو کے کبھی ہم چھوڑ دیں۔ کیا؟ کأنہما غمامتان، جب رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے بندہ حاضر ہوگا اور سورج بالکل سر پر ہوگا، کہیں سائے کا انتظام نہیں ہوگا، اور کیا حشر ہوگا؟ اس وقت جب حشر کے میدان میں سارے اولین والآخرین اکٹھا ہوں گے، اس وقت تپش کا، گرمی کا، یہ سورج کی تمادت اور شدت کا کیا حشر ہوگا، کیا منظر؟ اس کو سورہ مرسلات میں اللہ اکبر، انطلقوا الى ظل ذی 3 شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر۔ اس قدر شدت کی گرمی ہوگی، لوگ اپنے گناہوں اور اپنے برے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا انطلقوا الی ظل ذی 3 شعب، دیکھو وہ تم کو سایہ چاہے، ہاں اللہ سایہ چاہے، وہ دیکھو نظر آ رہا ہے، انطلقوا الی ظل ذی 3 شعب، وہ دیکھو سایہ نظر آ رہا ہے، 3 سائے نظر آ رہے ہیں، ہاں ایسے 3، جیسے یہاں آگ، کبھی تو یہاں تو نظر نہیں آتا، کبھی آگ لگ جائے بڑی تو دیکھ لیں، دیکھتے ہیں دھواں، جہاں آگ لگتی ہے ابتدا میں وہاں آگ دھواں لپک کے ساتھ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن پھر اوپر جانے کے بعد پورے شارجہ صنائیہ کو ڈھانپ لیتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وہ دیکھو 3 سائے تمہیں نظر آ رہے ہیں، وہاں جب گئے تو وہ سایہ نہیں ہے، کیا ہے؟ وہ جہنم کی آگ شعلے جب مارتی ہے تو جہنم کا دھواں جو نکلتا ہے تو نکلتا تو ایک جگہ سے ہے، لیکن اوپر جا کر کے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے، اور اتنا گاڑھا ہے کہ لوگ دور سے سمجھتے ہیں بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا، وہ کیا ہے؟ بادل، پانیوں بھرا بادل ہے۔ اللہ نے فرمایا جب وہاں پہنچیں گے تو پتا چلا کہ تو سورج کی تپش پہلے تھی، اب تو سورج اور ہمارے درمیان ایک خطرناک گرمی کی چیز اور آگے، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جہنم کا دھواں ہوگا، اور جو دھواں نکلے گا تو ترمی بشرر کالقصر، اس دھوئیں کے شعلے میں، دھوئیں کے میں جو چنگاریاں اڑیں گی تو ایک چنگاری دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے محل کے برابر ایک چنگاری ہوگی، چنگارا ہوگا، وہ بھی کلو کے حساب سے نہیں، ٹنوں کے حساب سے، گویا کہ بہت بڑا کل قصر، معلوم پڑتا ہے کسی بادشاہ کا کیا ہے یہ محل ہے۔ جب یہ پریشانیاں ہوں گی اس موقع پر سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران جو تلاوت کرتا ہے، دور سے کأنہما غمامتان، دور سے 2 بہترین قسم کے گاڑھے موٹے پانیوں بھرا جیسے بادل نظر آئیں گے، اور بادل آنے کے بعد اس کے سر پر کھڑے ہو جائیں گے۔ آدمی دیکھتا ہوگا ارے کیا ہے؟ سورۃ البقرہ ہے ایک، اور دوسرا کیا ہے؟ سورہ آل عمران۔ حشر کے میدان میں سورج کی تمادت، گرمی اور شدت کی جو دھوپ ہوگی، اس سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران۔ اور دوسری فضیلت او کأنہما غیایتان، یا دوسرا کیا ہوگا؟ پہلا تو بادل ہے، اور دوسرا او کأنہما غیایتان، وہ بادل سمجھ میں نہیں آئیں گے، جس طرح سے بہترین قسم کا سائبان ٹھنڈی کے لیے چلا آ رہا ہو۔ سائبان اس کو کہتے ہیں جو سر کے تھوڑا سا قریب ہو،
آپ بہترین قسم کا خیمہ، بہترین قسم کا سائبان سمجھ لیں، آگ کے سر پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ۔ نمبر 3، بڑا عجیب و غریب منظر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو نصیب ہو، اور یہ سورۃ البقرہ کی برکت سے۔ وہ کیا ہوگا؟ بادل ہوں گے نہیں، سائبان نہیں، او فرقان من طیر صواف، اتنا خوشنما منظر ہوگا کہ اچانک آدمی حساب کتاب دیکھتے دیکھتے اچانک نگاہ پڑی تو کیا دیکھتا ہے؟ معلوم پڑتا ہے بڑی خوشنما قسم کے پرندے ہیں، بڑے بڑے پر والے، اور 2 حصوں میں، ایک حصہ دائیں اور ایک بائیں، اور جتنے پرندے ہیں وہ سب اپنے پروں کو ملا کر کے ایسے جوڑ کر کے آ رہے ہیں، معلوم پڑتا ہے کوئی خیمہ ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ اڑتے ہوئے آئیں گے صواف، اور ہر ایک پرندہ اپنے پروں کو ملا کر کے اس آدمی کے سر پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ پرندے بھی ایسے نہیں کہ جب آ رہے تو صرف واقعی پرندے ہو، پرندے بھی جنت کے ہوں گے انشاءاللہ، اور خصوصیت کے ساتھ ہوگا تو پر، لیکن بڑی بڑی چھتوں سے۔ وہ ٹھنڈک انسان کو حاصل نہیں جو اس وقت پرندوں کے پروں سے حاصل ہوگی۔ کیوں؟ اسپیشل پرندے ہیں، اور ان کے پر بھی اسپیشل، صرف اس لیے آئے ہیں کہ یہ سورۃ البقرہ یا سورہ آل عمران پڑھنے والا اس کو دھوپ نہ لگ سکے۔ پھر ہو گئی بات، آگے ذرا بڑھو۔ پہلے اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو۔ کیوں؟ شفاعت کرے گا۔ نمبر 2، سورۃ البقرہ سورہ آل عمران کے زیادہ اہتمام کرو۔ کیوں؟ یہ 3 چیزیں، سائے کے لیے بادل آئیں گے، یا سائے کے لیے سائبان آئیں گے، اور سب سے نمبر 1 ماشاءاللہ کیا پوچھنا؟ فرقان من طیر صواف، اڑتے ہوئے پرندوں کا 2 غول آئے گا، بڑے خوشنما، اور آتے ہی پروں کو ملا کر کے بالکل کھڑے ہو جائیں تاکہ اوپر سے دھوپ نہ آ سکے۔ اللہ اکبر۔ 2 ہو گئے۔ پھر آگے وَقْرَأُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، اللہ اکبر۔ نمبر 3، پھر سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران میں بھی خاص طور سے سورۃ البقرہ کا اہتمام کرو۔ پہلے پورا قرآن، پورے قرآن میں سے ان 2 سورتوں کا اہتمام، پھر ان دونوں میں بھی زیادہ اہتمام کس کا کرو؟ سورۃ البقرہ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو جو انسان سورۃ البقرہ کا سے محبت کیا اور سورۃ البقرہ کی کثرت سے تلاوت کرے گا، اس کو بھی 3 بشارتیں دی گئی۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ۔ اے لوگو سورۃ البقرہ کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، چونکہ سورۃ البقرہ کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی عظیم ترین برکتوں اور مہربانیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ جان میں برکت، اولاد میں برکت، مال میں برکت، کاروبار میں برکت۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ رب العالمین کہ نازل کردہ سورۃ البقرہ کو جس نے اپنا لیا، اللہ رسول فرمایا سب سے پہلے اس کو کون سی نعمت ملے گی؟ اچھا وہ پہلے 5 گزر چکی ہے نا، شفاعت، بادل، سائبان اور پرندے۔ ایسا نہیں کہ ہاں وہ نہیں ملیں گی، یعنی ان کے ساتھ یہ چیزیں بھی اس کو ملے گی۔ کس کو؟ جو سورۃ البقرہ۔ تو 4 وہ ہو گئی، اور 5ویں چیز، 3 چیزیں اس کی خصوصیت کے ساتھ ہے۔ نمبر 1، اخذھا برکہ، اس کا سیکھنا سکھانا کیا ہے؟ باعث برکت۔ نمبر 2، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا وَتَرْكَهَا حَسَرَةٌ، اور جو انسان سورۃ البقرہ کا اہتمام نہیں کرتا، پڑھنے میں، پڑھانے میں، تلاوت کرنے میں، سیکھنے سکھانے میں، محبت میں، جس نے کوتاہی کیا سورۃ البقرہ کے سیکھنے سکھانے میں، کوتاہی کیا، لاپرواہی کیا سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے میں،
مطالعہ کرنے میں کوتاہی کی. اللہ رسول نے فرمایا اخذھا ترکھا حسرہ، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اسے بہت ہی زیادہ حسرت اور ندامت کا ذریعہ ہوگی، بڑا شرمندہ ہوگا. ابھی ایک شرمندگی دیکھ لی نا، جب اللہ رسول نے سپہ سالار مقرر کیا تو صاحبزادے نے کیا کہا؟ یہی کہیں گے شہزادہ اللہ رسول میں بھی کر سکتا تھا. افسوس کیا کہ نہیں کیا؟ اب پتہ نہیں قیامت کے دن سورۃ البقرہ پڑھنے والے آپ کے ساتھی کو جب اللہ تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں دینا شروع کرے گا، اس وقت ہم افسوس کریں کاش کہ ہم بھی سورۃ البقرہ پڑھے ہوتے تو ہمیں بھی آج رب یہ دے دیتا. حسرہ، دنیا میں بھی حسرت اور ندامت اور آخرت میں. نمبر 3 لا یستطیعها البطلہ، اور بطلہ کبھی اس کو حاصل نہیں کر پاتے. بطلہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک معنی تو بطلہ کا ہے کہ سست، لاپرواہ، دلچسپی نہ رکھنے والا، کسلان، بزدل. یہ لوگ کبھی سورۃ البقرہ کے سیکھنے سکھانے یاد کرنے کا کبھی یہ طاقت نہیں رکھتے. کیوں؟ ہمت والا، شوق رکھنے والا، علم سیکھنے والا، اجر و ثواب کا حرص رکھنے والا جو ہوگا وہی سورۃ البقرہ کو یاد کرنے کی اور پڑھنے کی سیکھنے کی کوشش کرے گا. عام لوگ اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور دوسرا معنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اور دیگر اہل علم نے امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کرنے کے بعد کہا کہ قال معاویہ نے کہا بطلہ سے مراد کیا ہے؟ سحرہ، جادوگر. اب دو معنی ہوا، یعنی دنیا اس سورۃ البقرہ کو سیکھ لے لیکن بدبخت جادوگر کو کبھی اللہ تعالیٰ اس سورت یاد کرنے کی توفیق نہیں. کیوں؟ رب کا نافرمان ہے وہ جادوگر، اور اسی برکت والی سورت اللہ اس بدبخت کو نہیں دے گا. نمبر 2 دوسرا معنی کیا ہے؟ لا یستطیعها البطلہ، یعنی جس شخص نے سورۃ البقرہ کو پڑھا، سورۃ البقرہ کو یاد کیا، سورۃ البقرہ سیکھ لیا، کسی جادوگر کی جادوگری کبھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی. امام ترمذی اور امام، یہاں ایک چیز کی اور وضاحت کر دی جائے، یہ سفارش کس کے لیے کرے گی؟ وہ بھی ذرا سنو. اس سلسلے میں حضرت ان کی روایت ہے، امام ترمذی اور امام نواس، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ترمذی اور سنن صحیح مسلم کی. یہ ذرا حدیث، اتنی باتیں جو آپ نے سنا فضیلتیں، فضیلتوں کی بھی کچھ نہ کچھ شرائط ہوں گے نا بھائی، نہیں ہوتے؟ او ذرا دیکھو کہیں نوکری جوائن کرنے لگو، انٹرویو ہوتا ہے تب پتہ چلا کتنی شرائط ہیں. اتنی بڑی جنت بغیر شرط کے ایسے ہی دے دے گا فری میں؟ نہیں، اس کے بھی شرط ہیں. اب ذرا سنو شرط کیا ہے. نواس ابن سمعان کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اے لوگو قرآن پڑھا کرو، وَقْرَأُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ. اللہ اکبر. اے لوگو اقرأوا القرآن، قرآن کو خوب پابندی سے پڑھو، قرآن سیکھو. فَإِنَّهُ يُؤْتَى، اب ذرا غور سے سنیں. ہاں بھائی سن رہے ہیں نا؟ ہاں تاکہ یاد رہے. اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَسُورَةُ آلِ عِمْرَانَ تُجَادِلَانِ لِصَاحِبِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السلام. بڑی وعدے ہو گئی، اے لوگو قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْآنِ وَأَهْلِهِ، چونکہ قیامت کے دن
قرآن کو بھی لایا جائے گا اور اہل القرآن کو بھی لایا جائے. کس کو؟ پتا چل گیا. ابھی حدیثوں میں یہ لفظ نہیں آیا تھا. اے لوگو قرآن پڑھو. فَإِنَّهُ يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ. لوگو قرآن پڑھو, قرآن سیکھو, قرآن سکھاؤ. کیوں؟ فَإِنَّهُ يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ. چونکہ قیامت کے دن رب کے سامنے جب آؤ گے تو قرآن بھی لایا جائے گا. وَأَهْلِهِ, اور اہل قرآن کو بھی لایا. اہل قرآن وہ پاکستان اور انڈیا والا اہل قرآن نہیں جو کہتا ہے ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں, وہ تو قرآن کا منکر ہے کم وقت, بلا وجہ اپنا نام رکھتا ہے وہ. اہل قرآن سے مراد اب کیا ہے ذرا غور کرو. اے لوگو اقرأوا القرآن, قرآن خوب پڑھا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ وَأَهْلِهِ. چونکہ قیامت کے دن قرآن لایا جائے گا اور قرآن والوں کو لایا جائے گا. کس کو؟ قرآن اور اہل قرآن, یعنی قرآن کو اور قرآن والوں کو. اب قرآن والے کون ہیں؟ قرآن تو یہ ہے بھائی. اور قرآن والا کون ہے؟ وہ مردوں کو بخشنے والا. کون ہے قرآن والا؟ اب ذرا کو الذین کانوا یعملون فی الدنیا. قرآن والے وہ ہیں جو دنیا میں قرآن پر عمل کیا کرتے تھے. پتا چلا گیا عام لوگوں کے قرآن سفارش نہیں کرے گا. قرآن سیکھنے سکھانے پڑھنے کے ساتھ جو قرآن پر عمل کریں گے ان کے حق میں قرآن سفارش کرے گا. آئی بات واضح ہوئی؟ فَإِنَّهُ يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْآنِ وَأَهْلِهِ. قرآن کو لایا جائے گا, قرآن والوں کو لایا جائے گا. اب قرآن والے کون ہیں؟ الذین یعملون فی الدنیا, جو دنیا میں قرآن پر عمل کرنے والے تھے ان کو لایا جائے گا. پھر کس حالت میں آئیں گے؟ فضیلت کس کی چل رہی ہے؟ سورۃ تقدمہ سورۃ البقرۃ وآل عمران. اور جب قرآن آنے لگے گا, ذرا غور سے سنیں, جب قیامت کے دن رب کے پاس قرآن آنے لگے گا اور قرآن والوں کو لایا جانے لگے گا تو سب قرآن پورے 114 سورتوں کا جو قرآن ہوگا ان سب سے آگے آگے سورۃ البقرہ سورہ آل عمران ہوگی. سمجھے یہ دونوں کیا ہوں گے؟ پورے قرآن کو لے کر کے آنے. اللہ اکبر. اشارہ کیا کیا گیا کہ قرآن پڑھو اور سورۃ البقرہ سورہ آل عمران کا اہتمام کرو. کیوں؟ قرآن لایا جائے گا اور قرآن والے لائے جائیں گے. اور آگے آگے سب سے آگے کون ہوگے؟ تقدمہ سورۃ البقرہ, آگے آگے سورۃ البقرہ ہوگی اور سورہ آل عمران. کس کام کے لیے؟ اللہ اکبر. تجادلان لصاحبہما, تجادلان لصاحبہما, اور رب کے سامنے آگے آگے پہنچ کر کے تجالدان لصاحبہما, اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بحث کرنے لگیں گی. بحث کیا ہوگی؟ اللہ فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ اس نے یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا. اللہ فرمائیں گے اس نے اتنا گناہ کیا. تو سورۃ البقرہ تجادلان کس سے لڑے گی؟ اللہ اکبر. تو مجادلہ کے بارے بحث کرنا, حجت کرنا. کس سے حجت کر؟ اللہ سے حجت کرے گی سورۃ البقرہ سورہ آل عمران. اللہ ٹھیک ہے اس نے اتنا گناہ کیا اتنا, لیکن مجھ کو بھی تو پڑھتا رہا. اللہ اکبر. ہم کو بھی تو سیکھا تھا, میرے سامنے بھی تو وقت اس نے لگایا تھا, مجھے تو غیروں کو سکھاتا رہا. اور اس وقت تک ٹلنے والے نہیں, جیسے دوسری روایت میں جب تک اللہ یہ نہ کہہ دے جاؤ ہم نے اس کا حساب کتاب بند اور ہم نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ان فضیلتوں کا ہمیں مستحق بنائے. دو ایک باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور سورۃ البقرہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں دلچسپی اور سیکھنے سکھانے کا ذوق پیدا کر دے اللہ تعالیٰ. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور